اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں دعا کی فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اس کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ فضیلت دعا سے متعلق 4 فرامین باری تعالیٰ بیان ہوں گے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کی دعا 3 چیزوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا فوراً اسے کوئی بھلائی عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا نیکی میں اس طرح کفایت کرتی ہے جس طرح کھانے میں نمک۔ اللہ عز و جل سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار ہے۔ دعا کے 10 آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کے لیے اچھے اوقات کا خیال رکھا جائے، جیسے 9 ذی الحجہ کا دن، ماہ رمضان، روز جمعہ اور سحر کا وقت۔ سحر کے وقت کے 3 فضائل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الذاریات آیت نمبر 18 میں، اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے جو کلام فرمایا تھا، رب تعالیٰ نے بعینہ اسے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 98 میں، جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصود بوقت سحر دعا کرنا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام سحر کے وقت کھڑے ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور بیٹے آپ کے پیچھے آمین کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں نے انہیں بخش دیا اور عہد نبوت سے سرفراز کیا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے والا مقدس
احوال سے بھی فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں صف بندی، بارش اور فرض نماز ادا کرتے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہذا ان اوقات میں تم خوب دعا مانگا کرو۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں نمازیں بہترین اوقات میں مقرر کی گئی ہیں، لہذا نمازوں کے بعد دعا مانگنا خود پر لازم کر لو۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان ہے اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ در حقیقت بہترین اوقات بھی بہترین احوال کا سبب بنتے ہیں، جیسے وقت سحر دل صاف، مخلص اور فکروں سے خالی ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ اور جمعہ کا دن عزائم میں پختگی لانے اور رحمت الہی کے حصول کے لیے دلوں کے متفق ہونے کے اوقات ہیں۔ یہ اوقات کی فضیلت کا ایک سبب ہے اور بابرکت اوقات میں اس کے علاوہ اسرار بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی خبر کسی بشر کو نہیں ہوتی۔ سجدے میں دعا کی کثرت کرو۔ حالت سجدے میں بھی قبولیت دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع و سجود میں قرات سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تم اپنے پروردگار کی عظمت کا ذکر کیا کرو اور سجدے میں خوب دعا کیا کرو، کیونکہ یہ قبولیت دعا کے زیادہ لائق ہے۔ تیسرا ادب دعا قبلے رخ ہو کر مانگی جائے اور ہاتھ اس قدر اٹھائے جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔ دعا قبلے رخ ہو کر مانگیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلے رخ ہو کر تا مغرب آفتاب دعا مانگتے رہے۔ قبلے رخ ہو کر تا غروب آفتاب دعا مانگتے رہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرمانے والا اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس قدر ہاتھ بلند کرتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر ہونے لگتی اور انگلی سے اشارہ نہ فرماتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو دوران دعا ہاتھ کی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انگلی کے اشارے پر ہی اکتفا کرو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ اس سے پہلے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ اختتام دعا پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں چہرے پر پھیرنے سے پہلے نیچے نہیں لاتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو ہتھیلیاں ملاتے اور ان کا پیٹ اپنے رخ
رخ انور کی طرف رکھتے، یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ دوران دعا آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو لوگ دعا میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کی بینائی جاتی رہے گی۔ دعا مانگتے وقت آواز نہ تو اتنی آہستہ ہو کہ خاموشی کہلائے اور نہ ہی زیادہ بلند ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ جب مدینہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، لوگوں نے خلاف عادت بلند آواز سے تکبیر کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم کسی بہرے یا غائب کا ذکر نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان بھی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس آیت میں صلاۃ سے مراد دعا ہے۔ آہستہ آواز میں دعا کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی تعریف فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ مریم آیت نمبر 3 میں، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ دعا میں ہم وزن الفاظ لانے کا تکلف نہ کیا جائے، کیونکہ دعا گو کی حالت عاجزی و انکساری والی ہونی چاہیے، یہاں تکلف مناسب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ حد سے بڑھنے سے مراد مخفی و مسجع لفظوں کے تکلف میں پڑھنا ہے۔ بہترین یہ ہے کہ روایت میں منقول دعائیں مانگنے پر اکتفا کریں، کیونکہ ممکن ہے آدمی دعا میں حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کر دے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ ہر آدمی اچھی طرح دعا مانگنا نہیں جانتا۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب اہل جنت سے فرمایا جائے گا اپنی کوئی تمنا پیش کرو تو وہ علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھیں گے ہم کس طرح اپنی تمنا بیان کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا میں خافیہ بندی سے بچو، تمہارے لیے بس یہ دعا کافی ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس میں لے جانے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس میں لے جانے والے قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا مانگنے اور طہارت حاصل کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک قصہ گو واعظ کے پاس سے ہوا، جو دعا مانگنے میں لفاظی سے کام لے رہا تھا۔ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بارگاہ الہی میں مبالغہ آرائی کرتے ہو، گواہ رہو میں نے حضرت حبیب اعجمی علیہ رحمہ کو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں مخلص بندہ بنا، اے اللہ تعالی ہمیں روز قیامت رسوا ہونے سے بچا، اے اللہ تعالی ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبولیت دعا کے حوالے سے مشہور تھے اور اطراف کے لوگ آپ کی معیت میں دعائیں مانگتے تھے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، دعا عاجزی اور محتاجی کی زبان سے مانگو، فصاحت و بلاغت کی زبان سے نہیں۔
منقول ہے علماء و ابدال کی دعا 7 کلمات سے زیادہ نہ ہوتی۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقام پر بندوں کو اس سے زیادہ دعا کی تعلیم نہیں فرمائی۔ جان لیجئے سجا یعنی خافیہ بندی سے مراد پرتکلف کلام کرنا ہے، جو کہ عجز و احتیاج کے خلاف ہے۔ ہاں، مسنون دعاؤں میں بھی ہم وزن کلمات ہوتے ہیں، لیکن ان میں تکلف نہیں ہوتا، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا میں اس کی مثل اور دعائیں ہیں۔ اے اللہ تعالی، میں روز جزا امن کا اور ہمیشگی کے دن مقربین و شاہدین اور رکوع و سجود کرنے والوں اور وعدہ پورا کرنے والوں کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے، اور تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہذا مسنون و منقول دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے، یا بغیر کسی سجا و تکلف کے عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی پسند فرماتا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے دعا کو عاجزی و انکساری کرنے والا اور خوف و امید و خوف رکھنے والا ہو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ حدیث پاک میں ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اسے مبتلا عالم کر دیتا ہے تاکہ اس کی گریہزاری سنے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین اور امید واسق ہو۔ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ہم یہاں بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اسے کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو خوب رغبت ظاہر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی ذات میں کوئی برائی پا کر دعا سے باز نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بری مخلوق شیطان کی بھی دعا قبول فرمائی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حکایتاً ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 14 اور 15 میں، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے، سوال کرنے میں اصرار کرے اور اپنی دعا 3 مرتبہ دہرائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا یا سوال کرتے 3 مرتبہ کرتے۔ قبولیت دعا میں تاخیر نہ سمجھیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم جلد بازی کرتے ہوئے یوں نہ کہو کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی، اس وقت تک تمہاری دعا قبول کی جاتی رہے گی۔ جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سوال کرو، کیونکہ تم کریم ذات کو پکار رہے ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، 20 سال سے بارگاہ الہی میں ایک دعا کر رہا ہوں، اگرچہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس کے قبول ہونے کا یقین ہے۔ رب عز و جل کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ وہ مجھے بے مقصد کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جب کوئی اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کے قبول ہونے کا علم ہو جائے تو یوں کہے،
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں، اور جسے تاخیر محسوس ہو تو وہ یہ کہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ 9واں عدد یہ ہے کہ دعا کا آغاز ذکر اللہ سے کیا جائے، نہ کہ سوال سے، کہ حضرت سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا آغاز انہی کلمات سے کرتے سنا، سبحان رب العلی الوہاب، میرا رب پاک، بلند اور عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جو شخص بارگاہ رب العزت میں اپنی کوئی حاجت پیش کرنا چاہے تو وہ اپنی دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھے، بے شک اللہ تعالیٰ درود شریف قبول فرماتا ہے، تو اس کی یہ شان نہیں کہ وہ بیچ کی دعا رد کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو ابتدا مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی شان کریمی ایسی نہیں کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں، وہ ایک کو تو پورا فرما دے اور دوسری کو رد کر دے۔ یہ روایت حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں نقل کی ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ اس ادب کا تعلق باطن سے ہے اور قبولیت دعا میں یہی اصل ہے، یعنی توبہ کرنا، ظلماً لیا ہوا مال واپس کرنا اور اپنی پوری کوشش سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا قریبی سبب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔